دوستو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر مدینہ، ایک عورت خامد پابند کر گیا کہ میں جہاد کو جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، گھر سے نہ نکلنا۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا گھر سے نہ نکلنا، بیوی کو پابند کر گیا۔ 4 گلیاں چھوڑ کے اس کا باپ رہتا ہے، عورت کا پیغام آیا تیرا باپ بیمار ہے۔ جو بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے، کوئی پیمانہ ہی نہیں کہ کوئی ناپ سکے، کوئی ترازو نہیں کہ کوئی تول سکے۔ بیٹی باپ کی سینے پہ چڑھتی ہے تو لگتا ہے اللہ نے ساری رحمتیں اڈیل دی ہیں، سارا کرم آ گیا ہے۔ بیٹی کو دیکھ کے تھکاوٹیں اترتی ہیں۔ بیٹی ایک ایسا رشتہ ہے کہ باپ جڑا رہتا ہے بیٹی سے۔ بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ بیمار ہے۔ بیٹی کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی، میرا خامد پابند کر گیا ہے۔ خامد نے اس لیے پابند کیا ہے کہ مصطفیٰ نے مجھے پابند کیا تھا بغیر اجازت نہ جانا۔ ٹیلی فون ہے کوئی نہیں خامد کو کر لوں، خبر مجھے کوئی نہیں وہ کس میدان میں جہاد کر۔ جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں۔ توجہ ہے، باپ بیمار ہے، باپ پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں۔ رسول پاک نے فرمایا اس سے کہو خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتری جزا عطا فرمائے گا۔ باپ بیمار ہے، خامد کی اطاعت کرے گی تو جزا بہتر ملے گی۔ 2 دن کے بعد پھر پتا چلا باپ زیادہ بیمار ہو گیا۔ دوستو کڑی بات، حضور جاؤں کہ نہ؟ فرمایا خامد کی اطاعت کرے گی تو بہتر جزا ملے گی۔ 4 دن گزرے، بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ انتقال کر گیا۔ بیٹی پردیس میں ہو تو کہتی ہے میرے زیور بیچ دو، مجھے لے جاؤ پاکستان میں، جاتی دفعہ اپنے باپ کا مکھڑا دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن باپ انتقال کر گیا۔ رسول کریم کی بارگاہ میں بیٹی نے پیغام بھیجا کہ سونیا کیا کروں، انتقال کر گیا میرا باپ، سایہ اٹھ گیا، حکم کیا ہے؟ مدینے کے چاند کے وہی جملے، خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتر جزا دے گا۔ دوستو یہ ہیں میرے رسول کے ماننے والی عورتیں۔ بیٹیوں دیکھو شوہر کی اطاعت کسے کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ باپ انتقال کر گیا، دفن ہو گیا۔ حضور نے فرمایا پتہ کرو گئی کہ نہیں گئی۔ صحابہ لوٹے کہ سونیا قربان جائیں تیرے نظام پر، آقا قربان جائیں تیرے فرمان پر۔ تیرے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ عورتیں اگرچہ کمزور ہوتی ہیں پر تیرے دین کی پہرے دار بن گئی ہیں۔ حضور آپ کی سنت کے لیے استقامت کا پہاڑ بن گئی ہیں۔ حضور وہ گئی نہیں، کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھائے، رسول پاک نے ہاتھ اٹھائے، اور صحابہ فرماتے ہیں آج اس عورت کے مقدر جاگے، چند آنسو حضور کے گرے، اور پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا جاؤ اسے جا کے خوشخبری دے دو، تو نے اپنے خامد کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ تو نے خامد کی اطاعت کی تو بھی بخشی گئی۔ اور میں نے ایک حدیث پڑھی، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حدیث پڑھی اور پھر میں نے کتاب بند کر دی۔ میں نے کہا اس سے آگے میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے، میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے جیسے کہا کہ پہلے تو صحابہ کرام میں اہل بیت کو ہم معصوم نہیں مانتے، ان سے جو کوتاہیاں ہیں وہ بھی ہماری اصلاح کے لیے ہیں تاکہ ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں آ جائیں۔ عزیز دوستو، میرے محبوب کی شہزادی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ محبوب پاک کی بارگاہ میں آئیں، رنگ اڑا ہوا ہے، آنکھیں رو رو کے تھکی ہوئی ہیں۔ محبوب کی شہزادی در رسول پہ آئی، آ کے حضور کے سامنے کھڑی ہوئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آج میں بڑی الجھن میں پھنس گئی تھی، آقا آج میں بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں اور علی باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے کرتے بات بڑھنے لگی، حضور مجھ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا، علی ناراض ہو گئے، مجھ سے بات ہو گئی۔ دوستو درۃ الناصحین میں صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں، کہا علی ناراض ہو گئے،
سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے 70 چکر لگائے علی کے کمرے کے. کتنے؟ بیٹیوں، خامند کی اطاعت میں تمہاری جنت ہے. اور ماں باپ بھی ذرا خیال کرے، مائیں بھی ذرا خیال کرے. میرے رسول پاک نے فرمایا جو کسی عورت کو اس کے خامند کے خلاف بھڑکاتا ہے، جو کسی عورت کو اس کے خامند کے خلاف بھڑکاتا ہے، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. چاہے اماں ہی مشورے دے رہی ہو، چاہے کوئی مشورہ دے رہا ہو، خامند کے خلاف جو بھڑکاتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کہتی ہے میں نے 70 چکر لگائے، سونیا میں نے علی کو